السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ ہود، پارہ نمبر 12، آیت نمبر 69، 70، 71 اور 72 کی تلاوت کر رہی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى۔ واو حرکت ہے، لام اور قاف پر بھی حرکت ہے، دال پر سکون ہے، یہ قلقلہ ہے۔ قلقلہ کا قاعدہ ہے، پڑھتے وقت آواز ٹکرائے گی۔ اور جیم پر مد ہے، مد متصل، اسے 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر بھی مد ہے، مد منفصل ہے، اسے بھی 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور با پر، حمزہ پر حرکت ہے، با پر سکون ہے تو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے تو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اسے بھی 1 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھو کھڑا زبر ہے تو 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر واو مدہ ہے، دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین پر حرکت ہے، لام پر کھڑا زبر ہے، اسے 1 الف کی مقدار کھینچیں گے۔ اور میم پر تنوین ہے مگر وقف مطلق ہے، اگر ہم رکنا چاہتے ہیں تو 1 زبر کو ہٹا دے، 1 زبر جب ہٹ جائے گا تو وہ الف مدہ بن جائے گا، تو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، قَالَتْ يَا وَيْلَتَىٰ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَعْلِي شَيْخًا، إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِیبٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کر رہی ہوں۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور تحقیق کے آ گئے، رسولنا ہمارے رسول، اللہ نے بھیج دیا رسولوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری دے کر، قالو اور کہا فرشتوں نے، سلاما سلام پیش کیا، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کا جواب دیا، فما لبیثا
پس نہیں ٹھہرا۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے ٹھہرے نہیں رہے، بلکہ ان جاء کہ وہ جا کر بعجل حنیذ بکرا بھون کر لائے، مہمان کی خدمت کے لیے بکرا بھون کر لائے، ان فرشتوں کے سامنے رکھا۔ فلما پھر جب رعا ایدیہم دیکھا کہ ان کے ہاتھ یعنی ان کے ہاتھ لا تسیلو نہیں آگے بڑھ رہے تھے الیہ اس کی طرف، نکرہم اوجسا منہم خیفہ تو ان کے ہاتھ وہ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف آ گیا کہ کہیں یہ کوئی خطرے کی گھنٹی تو نہیں ہے کہ یہ مہمان نوازی میں کھانا قبول نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف آ گیا۔ تو قالوا تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، لا تخف مت ڈرو، انا بے شک ہم ارسلنا بھیجے گئے ہیں الی قوم لوط لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں عذاب دے کر۔ یہ کہنے لگے فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے، وَامْرَأَتُهُ اور ان کی بیوی قائمۃ کھڑی تھی، فضحکت پس وہ ہنس پڑی، فبشرناها پھر ہم نے خوشخبری دی ہاں ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب اسحاق کی خوشخبری دی یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری دی جن کا نام ہوگا اسحاق علیہ السلام، اور ان کے اوپر ان کے پوتے کی بھی خوشخبری دے دی جن کا نام کیا ہے، یعقوب علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دو خوشخبریاں عطا کی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ایک تو بیٹے کی اور اس پر پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ یہ سن کر کیا ہے، سارہ علیہ السلام ہنس پڑی، قالت کہا، یا ویلتا ہائے میری افسوس، ہائے افسوس، الیدو میں جنوں گی، اب میں جنوں گی، وانا عاجزوں جبکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، وہذا بالی شیخا اور یہ میرے شوہر جو سامنے ہیں وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، 100 سال کی عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو یہ کہنے لگی، ان ھذا لشیء یہ تو کیا ہے، عجیب چیز سن رہی ہوں میں کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، اب میں اولاد جنوں گی۔ یہ کہنے لگی سارہ علیہ السلام۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے چاہنے والوں کو بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کرتے ہیں، جن کو شوق ہوتا ہے کہ ہمارا دین ہمارے مرنے سے ختم ہو جائے گا، پھر دین کی دعوت کیسے ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، اس لیے وہ اولاد مانگے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے بھی انہیں اولاد عطا کی اور پھر پوتا بھی عطا کیا۔ تو یہ کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ یہاں پر میری آیت ہو گئی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔